اگر آپ کو ہیپوتھائرائڈزم ہے، تھائرائڈ کی کمی ہے، تو آپ تھائروکسین استعمال کریں گے، اور اگر تھائرائڈ کی زیادتی یعنی ہائپر تھائرائڈزم ہے تو بہت ساری دوائیں ہیں، لیکن اس میں ایک نیومرکازول ہے جو آپ کو استعمال کرنی ہے، لیکن یہ دوائی آپ کو ڈاکٹر کے ہدایات اور مشورے سے استعمال کرنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک امپورٹنٹ نیوٹرینٹ کی اور منرل کی جو کہ ہیپوتھائرائڈزم میں انوالو ہے اور ہائپر تھائرائڈزم سے بھی ریلیٹ کرتا ہے۔ یہ ویڈیو تھائرائڈ کے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ یہاں یہ جان لینا لازمی ہے کہ 80% تھائرائڈ کی بیماری آٹو امیون ہے، جو کہ تھائرائڈ کے خلاف اینٹی باڈیز بننے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بات کرتے ہیں ضروری نیوٹرینٹ کی، تو وہ سیلینیم ہے۔ ہیپوتھائرائڈزم میں باڈی میں سیلینیم ڈیفیشینٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی کمی ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ کامن ہے۔ ہیپوتھائرائڈزم میں باڈی میں تھائرائڈ ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ یہاں پہ سیلینیم ہیپوتھائرائڈزم کی بیماری کو ٹریٹ کرنے میں بہت زیادہ حد تک آپ کی مدد اور ہیلپ کرتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے سیلینیم کے فنکشن کی یا اس کے کام کی، سب سے پہلے یہ ہے کہ سیلینیم اینٹی باڈیز کو بننے سے روکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اینٹی باڈیز جو بنی ہوئی ہیں ان کی تعداد کو کم کرتا ہے اور تھائرائڈ کے فنکشن کو امپروو یا انہینس کرتا ہے۔ اور سب سے مین چوتھے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں موجود تھائرائڈ کے ان ایکٹیو فارم کو ایکٹیو فارم لانے میں ہیلپ کراتا ہے اور مدد کراتا ہے، جو کہ ایکٹیو فارم T3 ہے، اور نان ایکٹیو یا ان ایکٹیو فارم جو ہے وہ T4 ہے۔ تو سیلینیم اگر صحیح مقدار میں باڈی میں موجود ہوگا تو وہ ان ایکٹیو فارم کو ایکٹیو فارم میں کنورٹ کرے گا، اور آپ کو ہیپوتھائرائڈزم کی جو علامات ہیں یا جو اس کی آپ کو سمٹم آ رہے ہیں اس میں کمی ہوگی۔ یہ سمجھ لیں کہ اگر باڈی میں سیلینیم کی کمی ہے تو آپ کا T4 T3 میں کنورٹ نہیں ہوگا، اور آپ کا تھائرائڈ کا مسئلہ ویسے کا ویسا رہے گا۔ آپ اگر تھائروکسین یا نیومرکازول لے بھی رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کے اندر علامات آتی رہیں گی۔ دوسرے 5ویں نمبر کے اوپر یہ ہے کہ ریڈیوسڈ مکسڈ ایڈیما۔ ایسے بہت سارے پیشنٹ ہیں تھائرائڈ کے جو کہتے ہیں کہ ان کا ایڈیما ختم نہیں ہو رہا، تو جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم میں بہت سارے پروٹین کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم اور بالخصوص ٹانگوں کے اوپر ایڈیما ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سیلینیم کی صحیح مقدار لیں گے تو وہ یہ اس ایڈیما کو ریڈیوس کرا دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلینیم ریڈیوس انفلیمیشن، کیونکہ یہ گلوٹاتھیون کی پروڈکشن میں انوالو ہے، اور گلوٹاتھیون ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے یہ آپ کے لیور کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سیلینیم کی کمی کی وجہ سے آٹو امیون ڈیزیز کی جو مقدار ہے یا جو پرسنٹیج ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور سیلینیم کی کمی کی وجہ سے جو تھائرائڈ نوڈیولز ہیں ان کے بڑھنے کا یا تھائرائڈ کے انلارج ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ صحیح مقدار میں لیں گے یا مناسب مقدار میں آپ کے جسم میں سیلینیم موجود ہوگی تو آپ کا جو گلینڈ ہے وہ بڑھے گا نہیں اور وہ نوڈیولز نہیں بنوائے گا، اور جو ریکرنٹ ریٹ ہے سیلینیم اس کو بھی کم کر دیتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سیلینیم کن چیزوں میں پایا جاتا ہے، تو فش، میٹ، بیف، چکن، مٹن، ڈیری پروڈکٹ، انڈے، والنٹ، یہ ان سب چیزوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بروکولی، کیبیج اور آرگن میٹ، لیور وغیرہ، ان کے اندر بہت زیادہ مقدار کے اندر سیلینیم موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ استعمال کر رہے ہیں تب آپ کو ہیپو یا ہائپر تھائرائڈزم کی علامات نہیں آئیں گی، لیکن اگر اس کے ڈوز کی بات کی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ان کو لینی ہے تو کس مقدار میں لیں، تو ویسے تو آپ کو جو میں نے اوپر فوڈ بتائی ہیں آپ کو وہ لینی چاہیے، آپ کو ایکسٹرنل سورس استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ میں علامات آ رہی ہیں تو آپ اس کو 200 ملی گرام پر ڈے کے لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں، 200 ملی گرام 24 گھنٹے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مختصر ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔